سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں میں نجوہ کی حدیث کے نام سے معروف، ایک حدیث نجوہ کی حدیث کے نام سے معروف ہے۔ محدثین کرام جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کو نام دیتے ہیں حدیث نجوہ۔ ایک تابعی ہیں حضرت صفوان مازنی، کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھیوں کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہوئی، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نجوہ کے بارے میں جو حدیث سنی ہے اگر وہ آپ بیان فرما دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے چھپا کے اس کی کمیاں اور اس کے جرائم اللہ اس کے سامنے کھول دے گا۔ دنیا میں جو اس سے جرائم اور گناہ ہوئے ہوں گے اللہ سب کے سب اس پر کھول دے گا کہ تم نے یہ کی۔ پھر اللہ کہے گا کہ دیکھ تو نے یہ سارے گناہ کیے تو ہیں لیکن علانیہ نہیں بلکہ چھپ کے کیے، کبھی کسی کے سامنے ان گناہوں کا تو نے تذکرہ نہیں کیا، تو میں نے تمہارے گناہوں پہ جو پردہ ڈالا تھا اس پردے کو تم نے چاک نہیں کیا، اپنے ان خفیہ گناہوں کا تذکرہ اپنے دوستوں میں کر کے یا لوگوں کے سامنے اپنے ان گناہوں کو علانیہ بیان کر کے گناہ کیے لیکن گناہ کا تذکرہ تم نے نہیں کیا، ان گناہوں کو فخر کے ساتھ تم نے دنیا کے سامنے بیان نہیں کیا، تو تیرے گناہوں پہ جو میں نے پردہ ڈالا تھا تم نے اس پردے کو چاک نہیں کیا اور اپنے گناہوں کو راز بنا کے رکھا۔ اللہ فرمائے گا کہ جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپا کے رکھا تھا، آج میں تیرے گناہوں اور تیرے جرائم پر سزا دے کر آج بھی تجھے دنیا کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر حکم فرمائے گا کہ اس کا اعمال نامہ، نیکیوں کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں منافقین اور کفار، جنہوں نے کفر، جنہوں نے گناہ علانیہ کیے ہوں گے، اللہ ان سب کو اولین و آخرین کے سامنے ذلیل کر کے بلائے گا اور فرمائے گا جیسے دنیا کے سامنے تم نے فخر کے ساتھ میرے ساتھ کفر کیا اور گناہوں کی دعوت، دین دشمنی کی دعوت چلائی، آج میری طرف سے تمہارے لیے یہ اعلان ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں کے لیے اب کوئی قربت نہیں، کوئی رحمت کی امید نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب مایوس ہو۔
اس حدیث کے ذریعے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ گناہ اور انسان لازم ملزوم، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ انسان کی عظمت یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو، انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو اور اس کو اپنے گناہوں پر شرمندہ رہے، اور اس شرمندگی کا ایک اظہار یہ ہے کہ اپنے گناہ کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرے۔ گناہ کے تذکرہ کرنے کا مطلب گناہ کرنے کے بعد گناہ سے مزے لینا، گناہ کے تذکرے کا مطلب گناہ کی دعوت چلانا، گناہ کے تذکرے کا مطلب گناہ کو گناہ نہیں بلکہ گناہ کو اچھائی سمجھنا اور اس کی دعوت دینا۔ فرمایا کہ جو گناہ کا تذکرہ نہیں کرتا ہے ایک طریقے سے وہ اللہ کے فضل کو، اللہ کی مغفرت کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی